ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرت کا شاہکار ہیں حضرت نقی علی. قدرت کا شاہکار ہیں حضرت نقی علی. پر اردے سرکار ہیں حضرت نقی علی. مفتی ہیں با کمال تو عاشق بھی بے مثال. مفتی ہیں با کمال تو عاشق بھی بے مثال. آقا کے جانثار ہیں حضرت نقی علی. آقا کے جانثار ہیں حضرت نقی علی. باطل پہ قہر حق کی ہیں تلوار بے نیام. سنت کے پیروکار ہیں حضرت نقی علی. والد رضا کے اور ہیں ابن رضا علی. والد رضا کے اور ہیں ابن رضا علی. سنی کے تاجدار ہیں حضرت نقی علی. سنی کے تاجدار ہیں حضرت نقی علی. ماہ ذی قعدہ کی 29ویں تاریخ لگ چکی ہے اور امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کی وصال پاک کی تاریخ ہے. ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ جمادی الاخری یا رجب المرجب شریف کے مہینے میں 1246 ہجری کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے. اور جو آپ کے والد تھے یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان، یہ بھی اپنے وقت کے زبردست عالم دین، بہت متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے. تو مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ نے تمام علم اپنے والد سے ہی سیکھا. جیسے اعلیٰ حضرت نے اپنے والد سے علم سیکھا، اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کے والد نے اپنے والد سے علم سیکھا. اور بچپن سے ہی پرہیزگار تھے، شروع سے ہی طبیعت نیکی کی طرف مائل تھی. تو مولانا رضا علی خان جو ہیں، پھر جب انہوں نے تعلیم و تربیت دی تو ان کی تعلیم و تربیت نے اور مزید نکھار پیدا کر دیا علامہ نقی علی خان کے اندر. 1294 ہجری میں مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ مارہرہ شریف حاضر ہوئے اور سید شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. شاہ آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ نے مولانا نقی علی خان کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری، حسن اخلاق، علم و اعمال کو جب دیکھا تو اسی وقت آپ نے مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ کو سلسلہ قادریہ، سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ نقشبندیہ چاروں بڑے سلاسل کی خلافت و اجازت عطا فرما دی. اور اسی وقت یعنی جس وقت اعلیٰ حضرت کے والد سید شاہ آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ سے مرید ہوئے اور آپ نے اعلیٰ حضرت کے والد کو اجازت و خلافت عطا فرمائی، اسی وقت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بھی مرید ہوئے اور باپ اور بیٹے دونوں کو ایک ساتھ مرید بھی کیا اور باپ اور بیٹا دونوں کو ایک ساتھ خلافت و اجازت بھی عطا فرمائی ہے.
تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اور اعلیٰ حضرت کے والد دونوں جن سے مرید ہیں وہ مارہرہ شریف کی عظیم ذات حضرت سید شاہ آل رسول مارہ روی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے جو والد گرامی ہیں، یقیناً عشق رسول کی دولت جب کسی کو مل جائے تو اس میں کمال ہی کمال ہوتا ہے۔ کتنے عظیم ہیں اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، اس کا اندازہ اعلیٰ حضرت کی ایک تحریر سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے اپنے والد گرامی کے القاب کو بیان کیا تو فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کے القاب، فضائل اور اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الامام الہمام یعنی بلند ہمت امام، والفاضل التمتام یعنی زبردست فاضل، والبحر التام یعنی علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، والبدر التام یعنی 14ویں کا چاند، حامی السنن یعنی سنتوں کی حفاظت کرنے والا، ماحی الفتن یعنی فتنوں کو مٹانے والا، ذو تصانیف رائقہ یعنی عمدہ کتابیں لکھنے والے، بقیت السلف بزرگوں کی نشانی، حجت الخلف اپنے بعد والوں کے لیے دلیل، ناصح الامہ امت کو نصیحت فرمانے والے، کاشف الغمہ مشکلات حل فرمانے والے، حامی حمر رسالت عن قید اہل الضلالہ گمراہوں کے مکر و فریب کو توڑ کر ناموں سے رسالت پر پہرا دینے والے۔ یا اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کے القاب بیان کر رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں سیدی مولائی ماوائی یعنی میرے سردار، میرے مولا، میری پناہ گاہ، مولانا مولوی محمد نقی علی خان قادری برکاتی آل رسولی، اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وقت کے عظیم مجدد، اور وقت کا مجدد جس ذات کے بارے میں ایسے ایسے القاب بیان کرے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ذات کس قدر اعلیٰ ذات ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنے کمالات عطا فرمائے ہوں گے۔ علمی دنیا کے اندر تو ان کا کوئی جواب نہیں، لیکن جو سب سے بڑی خصوصیت اللہ نے اعلیٰ حضرت کے والد کو عطا فرمائی تھی وہ ہے عشق رسول۔ عشق رسول کی دولت، اور کیوں نہ ہو جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اگر عشق رسول نہ ہو تو علم بھی شیطانی علم کہلاتا ہے، عشق رسول نہ ہو تو توحید بھی شیطانی توحید ہے، اگر عشق رسول نہ ہو تو نماز بھی منہ پہ مار دی جاتی ہے، اگر عشق رسول نہ ہو تو جتنے بھی اعمال کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، انہیں ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے لے کے بلاتے ہو، بلکہ میرے محبوب کو جب بلاؤ تو جیسے میں اس کو پکارتا ہوں۔ کہیں اللہ نے قرآن میں یا محمد نہیں کہا ہے، جب بھی کہتا ہے خالق کائنات جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ چاہے تو نام لے سکتا ہے، اسے حق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، سارے کمالات اللہ ہی نے مصطفیٰ کو عطا کیے، لیکن وہ کبھی نہیں کہتا یا محمد، وہ جب بھی کہتا ہے یا ایھا المزمل کہتا ہے، وہ جب کہتا ہے یا ایھا المدثر کہتا ہے، تو جب اس نے پیدا کیا وہ نام نہیں لیتا ہے، تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم ان کو اس طرح پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو؟ اللہ نے واضح لفظوں میں آگاہ فرما دیا، اگر اس طرح میرے محبوب کو پکارا اور بلایا تو یاد رکھنا ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، عمل سب برباد کر دیے جائیں گے۔ تو عشق رسول وہ عظیم دولت ہے، اگر یہ عشق ہے تو علم بھی بہتر، نماز بھی بہتر، سب کچھ بہتر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اللہ کا ذکر تو ہے جنت کی چابی، لیکن اگر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو تب یہ ذکر خدا جنت کی چابی ہے، واللہ ذکر حق نہیں۔ اگر ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا کرنا چاہو تو یہ جہنم کی چابی ہے۔ یہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمت دی ہے تو تمہیں ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ تمہیں ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ وہ تو اس محبوب کی عظمتیں بیان کرتا ہے. تم مخلوق ہو کر کے، تم محتاج ہو کر کے، وہ رب جو کسی کا محتاج نہیں، وہ اتنی شان بیان کرے، وہ اتنی عظمتیں بیان کرے، اور تم محتاج ہو کر کے ان کو ایسے بلاتے ہو، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جیسے اپنے بڑے باپ کے بارے میں یا بھائی کے بارے میں باتیں نہ کرو. تو عشق رسول کی دولت سب سے عظیم دولت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے والد کا عشق رسول کیسا تھا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت کے والد کے عشق رسول کا اندازہ لگانا چاہو تو اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھ لو. اعلیٰ حضرت نے عشق رسول جو سیکھا ہے وہ اپنے والد سے سیکھا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ، وہ امام احمد رضا جن کے عشق کی گواہی کے اندر نعرے لگتے ہیں عشق و محبت عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، وہ امام احمد رضا جن کے عشق رسول کو سلام کرتے ہوئے پوری دنیا کے سنی دنیا کے کونے کونے سے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ امام احمد رضا جس کے عشق رسول کا صدقہ آج پورے سنیوں کو مل رہا ہے. اگر ہمارے دلوں میں عشق رسول کا چراغ جل رہا ہے تو یہ امام احمد رضا کی وجہ سے ہے. تو وہ ذات جس کے عشق رسول کی گواہی آج پوری دنیا دے رہی ہے، اس کے عشق رسول کا اندازہ لگانا ہمارے بس سے باہر ہے کہ امام احمد رضا کے دل میں کیسا عشق رسول تھا. تو جس سے امام احمد رضا نے سیکھا ہو اس کے عشق رسول کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور امام احمد رضا نے عشق رسول جس سے سیکھا ہے وہ خود اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ کی ذات سے ہو. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی کے عشق رسول پر یہاں میں کچھ نظائر پیش کرتا ہوں. 1295 ہجری کی بات ہے. 1294 ہجری میں دونوں حضرات باپ بیٹے مرید ہوئے سید شاہ علی رسول ماراروی کی خانقاہ میں جا کر کے، یعنی حضور کے شہزادے کے ہاتھ پہ 1294 ہجری میں مرید ہوئے. 1295 ہجری کی بات ہے. اس کو خود اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. اس واقعے کو فرماتے ہیں شوال کا مہینہ تھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ شدید بیمار ہوئے. شوال کا مہینہ ہے، شدید بیمار ہو گئے. جسم کی ظاہری طاقت میں کافی کمزوری آ گئی. اسی حالت میں ایک روز آرام فرما رہے تھے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی. ظاہری آنکھیں بند تھیں مگر قسمت بیدار تھی. دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے. کسی نے سچ ہی کہا ہے، سرے بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے. جانتے حضور علیہ السلام تشریف لائے اور کیا فرمایا؟ اپنے عاشق صادق سے فرمایا مدینے چلے آؤ. خواب میں حضور تشریف لا کر کے فرمایا کہ مدینے چلے آؤ. یہ کسی گستاخ کو نہیں کہیں گے حضور. اعلیٰ حضرت کے والد کے خواب میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے آؤ، فرمایا مدینے چلے آؤ. اب کیا کسی عاشق کو اگر حضور ہی فرما دے مدینے چلے آؤ تو آپ اندازہ لگاؤ اس کی کیفیت کیا بنے گی. یہاں ہمارا صرف ٹکٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بلایا حضور نہیں ہے، اور جب خواب میں ہی حضور آ کر کے کہہ دیں مدینے چلے آؤ تب کیا حال ہوگا؟ آنکھ کھلی، طبیعت ناساز ہے، جسمانی ظاہری طبیعت کافی کمزور ہے، بالکل طبیعت کے اندر کمزوری کا احساس ہے، کافی طبیعت بھی خراب ہے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما چکے تھے. فوراً جو ہے آپ نے حج کا اور مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ فرمایا، کیونکہ شوال میں خواب دیکھا تھا، اس کے بعد ہی ذی قعدہ ذی الحجہ ہے. حج کا ارادہ فرما لیا. آپ کے دوست اور دیگر لوگوں نے کہا حضور طبیعت ناساز ہے، چلنا پھرنا دشوار ہے، آپ آئندہ سال چلے جانا، حضور نے بلایا ہے. یہ تھوڑی نہ کہا اسی سال چلے آؤ، یہ تھوڑی نہ کہا اسی سال چلے آؤ، لیکن طبیعت ناساز ہے حضور آئندہ چلے جانا. اب ذرا جواب سنیے، جب لوگوں نے کہا کہ حضور نے بلایا ہے، یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ اسی سال چلے آؤ، آئندہ سال آپ چلے جائیے گا، تو مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے ارادے سے میں اپنا قدم دروازے سے باہر رکھ لوں
پھر چاہے میری روح اسی وقت پرواز کر جائے، لیکن حضور کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مدینے آ جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ مجھے ابھی جانا ہے۔ اب چاہے میں اپنا قدم باہر رکھوں اور فوراً انتقال ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں فرمایا، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی دوست۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ محبوب کی خدمت میں حاضری کی تمنا ہے، شوق ایسا کہ دل رکتا نہیں، حال یہ ہے کہ پاؤں اٹھائے نہیں جا رہے، چلنا دشوار ہے، الہی کیسی مشکل ہے، تو میری مدد فرما۔ جب اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا یہ عشق رسول کہ فرماتے چاہے اپنا قدم باہر رکھو موت آ جائے، اب ذرا اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کہ والد گرامی اپنے شہزادے اعلیٰ حضرت کو لے کر کے اس سفر میں اعلیٰ حضرت بھی حج پہ گئے اور دیگر افراد کو لے کر کے حج کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ چلا نہیں جا رہا ہے۔ بار بار حضور کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا رسول اللہ آپ نے بلایا ہے، آپ ہی مدد فرمائیں، آپ ہی کچھ کیجئے کہ آپ کا یہ غلام آپ کی بارگاہ تک آ سکے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوبارہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے اور میرے والد گرامی حضور اپنے سچے عاشق مولانا نقی علی خان کو خواب ہی میں ایک پیالے میں دوا عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو پی لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جو دوا میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر کے میرے والد کو دی تھی، اس دوا کو آنکھ کھلتے ہی جب دیکھا تو دوا ہاتھ میں موجود ہے، پیالے کے اندر میرے والد گرامی نے پی لیا۔ فرماتے ہیں یہ دوا پینے کی برکت تھی کہ مرض سارا کا سارا ختم ہو گیا، سارا مرض ختم ہو گیا۔ اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، مولانا نقی علی خان میرے والد تشریف لے کر کے گئے، حج و زیارت کے تمام افعال ایسے ادا کیے جیسے کوئی تندرست آدمی ادا کرتا ہے، اس انداز کے اندر۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد مدینہ طیبہ کی پھر باادب حاضری ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، حضور نے بلایا ہی وہاں تھا، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، حضور نے تو بلایا تھا۔ اب یہ شعر سمجھ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا تھا مدینے چلے آؤ، یہ تھوڑی نہ فرمایا تھا حج کر لو، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی کا عشق رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی کا ایک عشق رسول قرآن مقدس کی جو سورہ مبارکہ ہے علم نشرح، کتنی آیتیں ہیں؟ 8 آیتیں ہیں۔ اب اگر اس کا کوئی مطلب بیان کرے تو کتنے صفحات پر بیان کر سکتا ہے، اور وہ سورہ حضور کی شان بیان کرتی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے۔ جب اس سورہ کی تفسیر لکھنا چاہا علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ نے، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے، 8 آیتوں کی ایک مختصر سورہ ہے، لیکن قربان جائیں جب اس سورہ مبارکہ کی تفسیر لکھی ہے اور جب اس تفسیر کو دیکھا جائے جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے لکھا ہے، اس کا نام ہی رکھا تفسیر علم نشرح، علم نشرح کی تفسیر۔ بڑے سائز کے جو صفحات ہوتے تھے پہلے، اس بڑے سائز کے حساب سے 8 آیتوں کے جب مطلب کو بیان کیا، 445 صفحات پر بیان کیا، 445 صفحات پر کیا بیان کیا، 445 صفحات پر یہ تو بیان کرنے والے علامہ نقی علی خان جانے، اور جس کی شان بیان کر رہے تھے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے۔ وہاں سے کرم ہو رہا تھا، یہاں سے قلم چل رہا تھا۔ 445 صفحات پر لکھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آج کے جو پیج ہے نا صفحات، اگر آج کے صفحات پر اس کو لگا دیا جائے تو تقریباً 1000 صفحے تک پہنچے گا۔ یہ وہ 445 پہلے صفحات تھوڑے بڑے ہوتے تھے، بڑے سائز کے، اگر اس کو آج کے پیج پہ لگا دیا جائے تو تقریباً 1000 صفحات تک پہنچ جائے گا۔ 8 آیت کریمہ کی تفسیر 1000 صفحات پر۔ اس کا اردو نام ہے انوار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح، اور اردو نام ہے انوار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک سورہ کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک سچے عاشق رسول نے جب اپنے محبوب کا ذکر کرنا شروع کیا تو اس کے اندر جب پڑھیے
نام مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا. اب جب حضور کا نام آئے گا تو حضور کا ذکر تو آئے گا ہی. اب جب اس سورہ کی تفسیر کو شروع کیا تو حضور کا ذکر آ گیا. اب جب ذکر آیا تو ظاہر سی بات ہے ایک عاشق کو اگر اس کے محبوب کا ذکر آ جائے تو پھر محبوب کے عشق میں تو اور انگڑائی پیدا ہوتی ہی ہے. یعنی عاشق صادق کی انگڑائی اور زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ اپنے محبوب کے عشق میں بےتاب ہو جاتا ہے. یہی حال اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کا ہوا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، حضور کے عشق میں محبت میں ڈوب گئے اور حضور کے القاب کو لکھنا شروع کر دیا. نام مصطفیٰ کو بغیر لقب کے، بغیر القاب کے، بغیر فضائل و کمالات بیان کیے، صرف نام مصطفیٰ کو لینا گوارا نہ کیا، حضور کے القاب بیان کرنا شروع کر دیا. قلم چلنے لگے، چلتے رہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب کو لکھنا شروع کیا 358 القابات لکھے. 358 القابات لکھے. اس کے بعد میں فرماتے ہیں محمد شاہد دین جان ایمان، محمد رحمت حق لطف یزداں، یعنی محمد دین کے گواہ، ایمان کی جان، اللہ کا لطف اور اللہ کی رحمت ہیں. 358 القاب لکھنے کے بعد میں فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں بہار ہشت جنت رنگ و بویش، بہشت نوح فلک خاک زکویش، یعنی جنت کی سب بہاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت اور خوشبو مبارک سے بنی ہیں، اور یہ آسمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی کی خاک کا صدقہ ہے. یہ یعنی جو آسمان بلند ہے یہ حضور کی گلی کی مٹی کا صدقہ ہے. جس نے صدقہ لیا وہ آسمان اتنا بلند ہے تو مدینۃ الرسول کی مٹی کتنی بلند ہوگی. فرماتے یہ جو آسمان ہے یہ مدینہ شریف کی گلی کی مٹی کا صدقہ ہے. اچھا، یہ جو 358 القاب لکھے یہ فارسی اور اردو القاب جو حضور کی خوبیاں ہیں نا، اردو اور فارسی میں وہ ملا کر کے 358 لکھے. لیکن ایک عاشق کا دل کب بھرتا ہے؟ کبھی مدینہ شریف سے کسی کا دل بھرا ہے؟ ایک عاشق کا دل محبوب کے ذکر سے بھر جائے تو وہ پھر عاشق ہی نہیں ہے. وہ 358 القاب اردو اور فارسی کے اندر لکھے، لیکن ابھی دل کے جو ارمان تھے اور دل کے جو جذبات تھے وہ ابھی پورے نہیں ہوئے. پھر قلم دوبارہ چلنا شروع کیا اور اب جب لکھنے لگے تو عربی کے اندر اوصاف لکھے، اردو اور فارسی میں 358 حضور کے القاب بیان کیے. لیکن جب دوبارہ لکھنا شروع کیا تو عربی کے اندر القاب لکھنا شروع کیا، اور جب عربی میں القاب لکھے 213 القاب بیان فرمائے. ٹوٹل 571 اوصاف حضور کے بیان فرمائے. اب آپ اندازہ لگاؤ، آج دیوبندی محمد صاحب اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ یہ حضور کے نام سے پہلے سید العالمین کہہ لو، امام الانبیاء کہہ لو، ان کی کچھ شان بیان کر کے، ان کے کچھ القاب، ان کی کچھ صفات بیان کر کے اب نام مصطفیٰ کو ذکر کرو تاکہ پتہ چلے جس کا نام لیا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے جس سے اللہ بھی بے پناہ محبت فرماتا ہے. 571 القاب بیان کیے، اور جب یہ 571 القاب بڑے سائز کے صفحات پر، یعنی بڑے والے سائز جو ہیں ان پہ جب یہ 571 القاب لکھا، صرف 7 صفحے پر حضور کی خوبیوں کو بیان کیا. اب اس کے بعد میں نام مصطفیٰ کا ذکر فرمایا ہے. ایک نام محمد لینے کے لیے والد گرامی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے 7 بڑے صفحات کے 571 القاب بیان کر دیے. اب ہم کیوں نہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ذکر کریں جس نے اتنا ہمیں عشق رسول کا جام پلایا ہے. یہ کیا تھا؟ ان کے اندر تو عشق رسول تھا. یہ بیان کیوں کیا؟ تاکہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہم جیسے کمینوں کے اندر بھی حضور کا عشق پیدا ہو اور ہم کمینے بھی کسی لائق بن جائیں. ورنہ ہماری کیا حیثیت تھی؟ اگر حضور کا عشق نہ ہوتا تو ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں تھی ہماری. آج اگر ہمیں یہ ممبر ملتا ہے، ہمیں یہ مصلی ملتا ہے تو کیا عالم ہونے کی وجہ سے؟ تو دیوبندی بھی تو عالم ہوتا ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں بٹھایا؟
کیا مسئلے مسائل بیان کرنے کی وجہ سے؟ تو دیوبندی تو ہم سے زیادہ نمازیں بیان کرتا ہے. نہیں، نہ نماز بیان کرنے کی وجہ سے، نہ علم کی وجہ سے، فقط صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، صرف حضور کی محبت کی وجہ سے. اگر خدا نہ کرے، معاذ اللہ میرے اندر حضور کی محبت نہ ہوتی تو کیا اہمیت ہوتی؟ نہیں. تو ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ حضور کا عشق ہے، سب کچھ حضور کی محبت ہے؟ اگر حضور کی محبت ہے تو اور بھی چیزیں ہیں، لیکن سب حضور کے عشق کے بعد ہے، سب حضور کے علیہ السلام کی محبت کے بعد ہے. یہ 571 القاب لکھنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کیا فرماتے ہیں جانتے ہو؟ فرماتے ہیں یا عاشقین تولہو فی وجہہ ھذا ھو الحسن الجمیل المفرد. 571 القاب لکھنے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، یا عاشقین تولہو فی وجہہ ھذا ھو الحسن الجمیل المفرد لم یأت فی اولاد آدم مثلہ فیما مضی ھذا حدیث مسند صلوا علیہ بکورۃ وعشیہ الف الصلاۃ مع السلام وزیدوا. یعنی اے عاشقان مصطفیٰ، ان کے چہرے مبارک کے جلووں میں کھو کر دیوانے ہو جاؤ. یہی وہ حسین و جمیل ہیں کہ ان جیسا اولاد آدم میں اور کوئی نہیں آیا. یہ بات حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے. پس صبح و شام رسول پاک پر ہزاروں بار درود و سلام بھیجو. یہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے لکھا. اور یہ 571 القاب جب لکھ دیا نا اور حضور کا نام لیا، پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ حضور کے اوصاف ختم ہو گئے. یعنی میں نے 571 القاب بیان کیے اور پھر اب حضور کا ذکر کیا، یہ نہ سمجھنا کہ حضور کے القاب، حضور کے اوصاف ختم ہو گئے. اعلیٰ حضرت کے والد فرماتے ہیں لوگوں سنو، خبردار، یہ 571 اوصاف دیکھ کے نہ سمجھنا کہ حضور کے اوصاف ختم ہو گئے. اگر میں چاہوں تو صرف 100 سال، یعنی اگر میں چاہوں تو 100 سال تک صرف اور صرف حضور کے زلف مبارک کی باتیں کروں، صرف حضور کے بال مبارک کی. بتانا یہ چاہا کہ جب ایک حضور کا بال مبارک ایسا ہے کہ 100 سال تک اس کی باتیں کرے تو سال تو ختم ہو جائیں، لیکن حضور کے ایک بال کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے، تو پھر سراپا اس ذات بابرکت کی بات کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کی بات، اس لیے کہ کسی کی خوبیوں کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہے، اور اللہ نے حضور کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. یا رسول اللہ آپ کی خوبیاں ختم ہونے سے بری ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کی خوبی ختم ہو جائے تو عیب ہے، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو میں نے شروع میں کہا اعلیٰ حضرت نے عشق کس سے سیکھا ہے؟ والد گرامی سے سیکھا ہے. اور والد 571 القاب لکھ کر کے کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں تو 100 سال تک صرف حضور کے گیسو کی بات کروں پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. تو امام احمد رضا نے جس سے عشق سیکھا ہے، تب نہ امام احمد رضا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، آپ کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. رسول اللہ بس آخری بات یہی ہم کہہ سکتے ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے جن کو پیدا کیا، چاہے وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کے آپ بندے ہیں، اور اللہ نے جن کو پیدا کیا ان سب کے آپ مالک و مولا، آقا و سردار ہیں آپ. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی کا عشق رسول ہے. میرے عزیزو، جس کو اللہ تعالیٰ عشق رسول کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر اس کو کمالات بھی عطا فرماتا ہے، اس کو اختیارات بھی عطا فرماتا ہے، اس کو ایسی ایسی عظمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ پھر انسانی عقلیں جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہیں، انسانی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. یہاں ایک آخری بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کے اندر جب عشق رسول کی دولت آئی، اور یہ بھی بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے اندر عشق رسول پیدا کرو. اگر کچھ چاہتے ہو، اگر کچھ بننا ہے دنیا آخرت میں، تو عشق رسول، حضور کے عشق کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے. حضور کی محبت نہ ہو تو سب بیکار. کبھی کبھار تو صرف اسی بنیاد پر تنہائی میں ذرا بیٹھو
اور سوچو ذرا سا، اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے بھی امتیں پیدا کی ہیں نا، کتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کے ماننے والے بھی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، کسی نبی کی عظمت کم نہیں ہے، ہر نبی بہت بلند و بالا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا نا، آپ کچھ کر سکتے تھے؟ ذرا دل سے ایک دم ہاتھ رکھ کر کے بتا، کچھ کر سکتا تھا کوئی؟ ان نبیوں کے جو ماننے والے، یقیناً وہ بھی مومن، جو بھی نبیوں پر ایمان رکھے وہ عظمت والا ہے، لیکن امام الانبیاء کی تو بات ہی نرالی ہے نا، نبیوں کے سلطان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ تنہائی میں بیٹھو ذرا اور سوچو، اگر اللہ تعالی پچھلی امتوں میں پیدا کر دیتا تو کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ لیکن اس رب کا کتنا بڑا کرم، اس رب کا کتنا بڑا کرم کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالی کا ہم پر اور کوئی کرم نہ بھی ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا بہت کرم ہے، ہمارے ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت۔ یہ ہمارے ہاتھ نہ بھی ہوتے نا، ہاتھ ٹوٹے بھی ہوتے، پاؤں کٹے بھی ہوتے، آنکھوں میں روشنی نہ بھی ہوتی، صبح و شام ہمیں کھانے کو نہ بھی ملتا، لیکن ہم حضور کی امت میں تھے، حضور کی امت میں آج ہیں، تب بھی اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم تھا۔ اس لیے کہ یہ جو ظاہری چیزیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کی غلامی ایسی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اپنے اندر پیدا کرو۔ جب حضور کا عشق ہوگا، نمازوں کی پابندی بھی ہوگی، جب حضور کا عشق ہوگا تب دیگر چیزوں کی پابندی بھی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کو اللہ نے ایسا عشق رسول عطا فرمایا، ذرا جب عشق رسول کی دولت ملتی ہے تو ذرا دیکھو نا ان کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، دیوبندی کہتا ہے کیا ملتا ہے بار بار ذکر کرنے سے، اندازہ لگاؤ کیا ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی انتقال کر گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک روز خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا اس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خود بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ خواب دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہ والد گرامی خواب میں تشریف لے کر کے آئے، اور آپ کے ساتھ میں ایک نفیس اور اونچی سواری بھی موجود ہے، یعنی علامہ نقی خاں علیہ رحمہ بھی آئے اور ایک بہت ہی عمدہ سواری موجود ہے آپ کے ساتھ میں۔ تو مولانا نقی علی خاں علیہ الرحمہ نے اپنے شہزادے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اٹھایا اور اس سواری پر سوار کر دیا۔ اعلیٰ فرماتے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد آئے اور سواری تھی ان کے ساتھ، مجھے اس سواری پر سوار کر دیا، اور وہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے احمد رضا، 11 درجے تک تو ہم نے تمہیں پہنچا دیا، آگے اللہ مالک ہے۔ 11 درجے تک وقت کا مجدد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد فرماتے اے امام احمد، اے میرے بیٹے احمد رضا، میں نے تجھے 11 درجے تک پہنچا دیا، آگے اللہ مالک ہے۔ جب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ خواب بیان فرمایا، مریدین نے کہا حضور وہ 11 درجے کون سے ہیں؟ وہ جو آپ کے رتبے آپ کے والد نے بلند کیے 11 درجے اوپر تک، یہ کون سے 11 درجے ہیں، کون سے 11 رتبے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان 11 درجوں سے مراد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے 11 درجات ہیں۔ یہ اندازہ لگا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے، کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، نہیں میرے عزیزو، ان کی غلامی میں بھی کئی درجے ہیں، کئی درجے ان کی غلامی میں۔ کوشش کرو کہ ان کی بارگاہ میں ہمیں خدمت کا موقع مل جائے، ہم تو غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر سگ میں شامل ہو جائیں، ان کے ادنا کتوں میں شامل ہو جائیں تو بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ امام احمد رضا کا مقام بھی ذرا دیکھو، فرماتے ہیں 11 درجوں سے مراد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے 11 درجات ہیں۔
کہ میرے والد نے ان کی بارگاہ کے اندر مجھے 11 درجے بلند فرما دیا. اور پھر فرماتے ہیں آگے اللہ مالک ہے. تب امام احمد رضا نے فرمایا رضا کے کام اور رک جائیں ہاشا، تیرا سائل ہے تو بازل ہے یا غوث. یعنی اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ جیسے رضا کے کام نہ ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی رضا کوئی کام کرے اور نہ ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے غوث پاک، رضا آپ کا منگتا ہے اور آپ سخی بخشش کرنے والے میرے آقا نعمت ہیں. پھر رضا کا کام رک جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، جس کی بارگاہ کے اندر 11 درجے بلند ہوں اس کے کام نہیں رک سکتے ہیں. 106 سال سے زیادہ ہو رہے امام احمد رضا کو پردہ کر کے. آج بھی لگتا ہے کہ 100 سال زیادہ ہو گئے ہیں. یہاں 5-6 سال ہو جائے تو لوگ اپنے دادا کو بھول جاتے ہیں. اس امام احمد رضا کو 106 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی وہ ہمارے درمیان اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی حقیقی زندگی کے اندر تھے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی ہے. یہ تو میرے عزیزو، یہاں بتانا صرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو عشق رسول کی دولت عطا فرماتا ہے تو مقام بہت بلند کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد عشق رسول کی دولت حاصل کرتے ہیں تو مقام کتنا بلند ہے. ان کو ایسا مقام ملا کہ وہ اپنے بیٹے کے 11 درجات غوث اعظم کی غلامی کی بلند کروا رہے ہیں. وہ اس لیے حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عقیدت رکھو. اللہ والوں کا کبھی گستاخ نہ بنو. جو اللہ والوں کے گستاخ ہیں ان کو نہ سنو نہ ان کو دیکھو، ان سے دوری بنا کے رکھو. کوئی زیادہ تحقیق کرتا ہے، چلو وہ دیکھ لیتا ہوں کیا کہتا ہے، تو اپنا خود نقصان کرو گے. شیطان کب کیا تمہارے دل میں بٹھا دے کچھ نہیں کہہ سکتے. شیطان گندگی ڈال دیتا ہے. آپ کے پاس علم نہیں ہے، کیا بیان کر رہا ہے، کہہ دے گا حدیث ہے. آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ وہ کہہ دے گا قرآن کی آیت ہے. آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہے؟ کہہ دے گا قرآن کی الحمدللہ رب العالمین کی اس آیت کا مطلب یہ ہے. آپ کو کیا اس آیت کا مطلب معلوم ہے؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کسی آیت کا شان نزول اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیتیں ہر موقع پر الگ الگ موقع پر شان نزول اس کے بیان ہوئے ہیں. حدیث رسول کئی طرح کی ہوتی ہیں. حدیث کہہ کر کے بیان کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس درجے کی حدیث ہے، کیا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے گستاخوں کو مت سنو اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو. اور اس کا علاج 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا تھا، ایاکم و ایاہم فلا یضلونکم ولا یفتنونکم. ان کو دور کر دو، ان سے دور رہو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. گویا بچنے کا اگر علاج ہے، یعنی گمراہی سے بچنے کا اگر علاج ہے تو جو میرے آقا نے دوا دی ہے نا، علاج دیا ہے، دور رہنا. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہمارے عقیدے سلامت رہیں، ایسوں سے دور رہو. تلاش و جستجو مت کرو. کتنا تلاش کرو گے، کتنا جستجو کرو گے؟ اللہ کا شکر ادا کرو جو حضور کی محبت اللہ نے آپ کے دل میں بٹھائی ہے. رات و دن محبوب پہ 2 سلام بھیجتے رہو. فالتو چکروں میں نہ پڑو، ورنہ ان چکروں میں پڑھو گے ایمان بھی جائے گا. اور اگر جس لمحہ ایمان ہمارے ہاتھ سے چھن گیا، یاد رکھ لینا وہی ہمارے لیے خسارہ ہے، وہی ہمارے لیے نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کو موت عطا فرمائی کہ علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کا آخری جملہ تھا اللہ، آخری جملہ تھا اللہ، زبان سے نکلا اور انتقال فرما گئے. آخری بات جو لکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کچھ نہیں لکھا. آخری جملہ جو زبان سے نکلا وہ اللہ، اس کے بعد کچھ نہیں کہا. اعلیٰ فرماتے میرے والد نے سب سے آخری چیز جو لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے آخری جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ لفظ اللہ تھا. اور اس کے بعد میرے والد ظہر کے وقت میں پردہ فرما گئے. دعا کرو جب اس کے رسول ہوگا تو موت اسی طرح سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. جب اس کے رسول ہوگا تو اسی طرح سے موت ہوگی. اس لیے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس کے رسول عطا فرمائے
اور اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو موت عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔